قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جو تھیں، جب ان کو پتہ چلتا کہ مکہ میں خاص کر قریش کے خاندان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ فوراً آ جاتی تھی اس بچے کو گود لینے کے لیے کہ ہم اس کو دودھ پلائیں گی اور ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو اس رات بھی کئی بچے پیدا ہوئے۔ جب قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں مکہ کی طرف۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میری سواری ایسی تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹ تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ گدھا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گدھی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا سواری تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری سواری کمزور لاغر قسم کی تھی، چل ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس رات مشہور تھا کہ قریش کے خاندان میں 10 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کافی عورتیں آئیں ان بچوں کو گود لینے کے لیے کہ ہم ان کی پرورش کریں، کیونکہ وہ پیسے لے کر دودھ پلاتی تھیں۔ تو باقی عورتیں تو مکہ میں پہنچ گئیں، لیکن میں اپنی سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ تو وہ عورتیں آئیں اور بڑے امیر گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کو لے لیا اور ایڈوانس میں ان کی اجرت بھی لے لی کہ اتنا عرصہ ہم ان کو دودھ پلائیں گی، ہم ان کی پرورش کریں گی۔ تو بڑی خوش تھی وہ، لیکن میں پیچھے رہ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ان عورتوں نے، جو ان کے ساتھ والی دوسری عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہوئے تھے وہ تو ہم نے گود لے لیے، اب ایک ہی بچہ رہ گیا، یتیم بچہ ہے۔ وہ دوسری عورتوں نے اس وجہ سے نہیں لیا کہ اس کی ماں ہمیں کیا دے گی۔ ان عورتوں نے کہا کہ ایک یتیم بچہ رہ گیا، اگر اس کو گود لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اب خالی واپس جانے سے بہتر یہ ہے کہ اسی بچے کو گود لے لوں۔ اور اس وقت میری حالت یہ تھی کہ نہ میرے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ اپنی سواری کے لیے میرے پاس چارہ تھا۔ میں نے وہ رات وہاں گزاری، لیکن ساری رات جا کر گزاری۔ میں خود بھی بھوکی تھی اور ان کا اپنا بھی ایک بچہ تھا، شیر خوار بچہ جو دودھ پینے والا تھا، وہ بھی بھوکا تھا، سواری کے لیے چارہ نہیں تھا۔ تو ساری رات اسی طرح جا کر گزاری۔ لیکن دوسرے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر یہ ہے کہ اسی یتیم بچے کو گود لے لوں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اپنے کھانے کے لیے تو کچھ ملے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں تو کسی اور سوچ سے گئی تھی، لیکن جب وہاں گئی تو وہ بچہ جس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس کے گھر میں جو برکت اور اطمینان میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ ان کی والدہ اتنی صبر والی تھی اور اتنی ہمت والی تھی کہ جن کے خامد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بچہ یتیم، لیکن انہوں نے میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے اجرت دی۔ اور جب ہم واپس جانے لگے تو سارے بچے ان عورتوں کے پاس رو رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں روئے۔ یعنی نظر آ رہا تھا کہ یہ عام بچوں جیسے بچہ نہیں ہے۔ اور وہ سواری جو آتے وقت لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، واپسی پر وہ اتنی تیزی سے ہمت کے ساتھ چل رہی تھی کہ وہ عورتیں مجھے کہہ رہی تھیں تمہاری سواری تو ہواؤں سے بات کر رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر گئی، اپنے خاوند کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایسی برکت آئی کہ ہماری جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں ان کا دودھ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ تو دوسرے لوگ جب دیکھتے تھے وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ آپ کی بکریوں کا دودھ ایک دم زیادہ کیسے ہو گیا۔ تو جب ہماری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں تو ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں بھی بیچ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بکریوں کا دودھ بھی بڑھا دیا۔ اور جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا کہ اس وقت میں محسوس کر رہی تھی کہ میں ان سب عورتوں میں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ تو کچھ